والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، امام بربہاری کی کتاب شرح سنہ کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ امام بربہاری رحمہ اللہ اپنی اس کتاب کے اندر کہتے ہیں وَلَا تَذْكُرْ أَحَدًا مِّنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا بِخَيْرٍ۔ امہات المومنین کو صرف خیر ہی کے ساتھ یاد کرو۔ امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں کل 11 تھیں، اور جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس وقت 9 بیویاں موجود تھیں۔ ان کے بارے میں خصوصی طور پر عقیدہ اور منہج کی اس کتاب میں آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان کا ذکر خیر کرو، یعنی ان کا ذکر آئے تو خیر کے ساتھ یاد کرو۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ صحابہ کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، آپ کے بیوی بچوں کے بارے میں ایسا کیوں کہا گیا کہ ان کا ذکر خیر سے کرو؟ وجہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی بدبخت قومیں اس سرزمین پر موجود ہیں اپنے ناپاک وجود کے ساتھ، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ امہات المومنین کو بھی برا بلا کہتے ہیں، اور بعض کو گالیاں دیتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، اور انہیں نعوذ باللہ جہنمی کہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو ان کے تقدس اور ان کی پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے عقیدے میں یہ شامل کیا گیا ہے اہل سنہ والجماعت، جو مسلمان ہیں، حقیقی جو مسلمان ہیں، کہ امہات المومنین میں سے کسی کا بھی نام آئے، کسی کا بھی ذکر آئے تو وہ خیر کے ساتھ یاد کرو، اچھے سے ان کا نام لو، ان کو ام المومنین کہو تاکہ ان پر رد ہو۔ یہ روافظ اور اس سے جڑے جتنے بھی فرقے ہیں، چاہے باطنی ہوں یا چاہے اثناعشری ہوں، جتنے بھی فرقے ہیں سب پر رد ہے۔ چنانچہ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کی تشریح میں، امہات المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتاب و سنت کی روشنی میں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں۔ یہ تو قرآن کے اندر موجود ہے، سورہ احزاب کے اندر۔ چنانچہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ایک صاحب نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آ کر کے کہا کہ فلاں آدمی، وہ سبائیوں میں سے تھا، خارجیوں میں سے تھا، اس کے سامنے آپ کا ذکر آیا، جس نے ذکر کیا وہ ام المومنین کہا کہ اماں عائشہ نے ایسا کہا ہے۔ صحابہ کرام جب آپ سے جاتے تھے علم سیکھنے کے لیے، دین حاصل کرنے جاتے تھے، مسئلے مسائل پوچھنے، بڑا سے بڑا کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی سنگین اور پیچیدہ مسئلہ ہوتا، تو صحابہ کرام ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے اس کے حل کے لیے، اور کہتے اماں عائشہ نے یہ کہا، اماں عائشہ نے یہ کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کا نام آیا سامنے اور جس نے بھی ذکر کیا اس نے آپ کا نام ام المومنین کہا اور اماں عائشہ کہا، ٹھیک ہے، وہیں پر ایک بندے نے کہا یا لیست بأمی، ہماری ماں نہیں، ہم نہیں ماں کہیں گے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا اس نے ٹھیک کہا ہے، جس نے کہا کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں اس نے اپنے حساب سے صحیح کہا، میں صرف مومنوں کی ماں ہوں، کیونکہ قرآن میں کہا گیا ہے ازواجہ امہاتہم اے امہات المومنین، اس سے پہلے مومنین کا ذکر ہے، النبی اولیٰ بالمومنین۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں، وہ صحیح کہہ رہا ہے، میں اس کی ماں نہیں ہوں۔
میں صرف مومنوں کی ماں ہوں. جی ہاں. چنانچہ جتنے روافظ ہیں آج اور روافظ کے تم چھلے، وہ سب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بعض امہات المومنین کو گالیاں دیتے ہیں. وہ ماں نہیں سمجھتے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی جواب کو ان پر فٹ کیا جائے گا کہ یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں. اماں عائشہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں، غیر مومنوں کی مائیں نہیں ہیں. جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا، مسلمان سمجھتا ہوگا، وہ کہے گا، ماں سمجھے گا، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا. اگر آپ کو بیوی نہیں سمجھتا اللہ کے رسول کا، ظاہر سی بات ہے، یا تو یہ سمجھو یا تو وہ سمجھو. بھئی آپ کی بیویوں کو تو کہا گیا کہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں. اب یا تو تم انکار کرو کہ وہ بیوی نہیں تھی اور ایسا کر نہیں سکتے، اس لیے اللہ محالہ ماننا پڑے گا. اور اگر کوئی انکار کرے گا تو قرآن کا انکار لازم آئے گا، قرآن کی تکذیب لازم آئے گی، اور وہ کسی صورت بھی مومن نہیں رہ جائے گا، مسلمان نہیں رہ جائے گا. آگے کہتے ہیں چنانچہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی ان کا احترام اور عزت واجب ہے. ان سے محبت کریں گے. کسی امتی کے لیے جائز نہیں کہ ان میں سے کسی سے شادی کرے. تو یہ حرمت میں بھی، عزت اور احترام میں بھی ہر اعتبار سے ماں کتاب و سنت کی روشنی میں یہ حرمت باقی جیسے سگی ماں کی ہوتی اسی طریقے سے وہ حرمت وہاں بھی ہے. البتہ یہ ہے کہ خلوت کے لیے حجاب ضروری ہے، پردہ ضروری. چنانچہ کسی کے لیے ان میں سے کسی کے ساتھ خلوت جائز نہیں. اور اخلاق و عادات میں چوٹی پر تھی، وہ اپنے بیٹوں سے بھی پردہ کرتی تھیں، یعنی ان کے مومن بیٹے، سگے نہیں، مومن بیٹوں سے وہ پردہ کرتی تھی، حجاب کرتی تھی. صحابہ اور تابعین ان سے پردے کے آڑ سے علم حاصل کرتے تھے. یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ ان کے لیے یہ مقام و مرتبہ اور احترام و محبت اس لیے ہے کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، اس لیے وہ احترام اور مقام و مرتبے میں ماؤں کے درجے میں، بلکہ ان سے بھی افضل. البتہ ان کا کوئی محرم نہیں بن سکتا، وہ بلا اجازت ان کے پاس کوئی بھی نہیں جا سکتا. اگر بات کرنا ہے تو وہ بھی پردے کی آڑ میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ یہ بھی ہمیں قرآن نے ہدایت دی ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب. اور تم میں سے کوئی ان میں سے اگر کسی سے کوئی سامان مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اپنے گھروں میں ٹکی رہو، پہلی جاہلیت کی طرح زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت کو ظاہر نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے وہ گندگی کو دور کر دے اے گھر والوں، اور تمہیں پاک کر دے، اچھی طرح پاک. یہاں پر مصنف رحمہ اللہ کا اشارہ ہے ان لوگوں پر جو صحابہ کرام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر کلام کرتے ہیں، جیسے روافظ اور خوارج. چنانچہ آپ مسلمانوں کو یہ وصیت کر رہے ہیں، یہ مصنف رحمہ اللہ یہ وصیت کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ امہات المومنین میں سے کسی کو بھی خیر اور اچھے نام کے ساتھ ہی یاد کریں. اور بطور خاص ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کلام کرنا اور ان پر بہتان تراشی کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ آپ کے تعلق سے قرآن میں آیتیں نازل. چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگانے والے کی تکفیر پر علماء کا اجماع کہ اگر آپ کو کوئی کہے جو آپ ایسی تھیں ویسی تھیں، زنا کا الزام، تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا فٹافٹ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات 14 آیتوں میں نازل کی. اس لیے جو اب تہمت لگائے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو پر طعن و تشنیع کرے گا. اسی لیے اسے بڑا مقام دیا گیا ہے اور اسے الگ سے بیان کیا گیا. چنانچہ جو بھی تہمت لگائے گا وہ کافر ہو جائے گا. علماء کا اس پر اجماع ہے، وللہ الحمد. اور اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کا بھی یہی حکم ہے. تو یہ امہات المومنین کے تعلق سے مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ ان کے خلاف بھی زبان کو خاموش رکھیں گے، ان کا نام آئے گا تو احترام کے ساتھ لیں گے، عزت کے ساتھ، اور وہ بھی ماں کہہ کر کے زیادہ بہتر رہے گا.
انہیں غلط لقب سے نہیں کون بتانا تسلی کرنا، یہ سب روافظ اور خوارج کا سیوا ہے۔ اور خاص طور سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اگر کوئی جنا کی تہمت لگائے اس کو فوراً کافر کہا جائے۔ اس کے بعد جو ہے یہ بیان کرنے کے بعد مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْفَرَائِضَ فِي جَمَاعَةٍ مَعَ السُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ السُّنَّةِ إِنْ شاء اللَّهُ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتَهَاوَنُ بِالْفَرَائِضِ فِي جَمَاعَةٍ وَإِنْ كَانَ مَعَ السُّلْطَانِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوَىٰ۔ اگر کسی کو دیکھو کہ وہ حاکم یا غیر حاکم کے ساتھ نماز با جماعت کا اہتمام کرتا ہے تو جان لو کہ وہ صاحب سنت یعنی اہل السنہ والجماعہ میں سے ہے انشاءاللہ۔ اور اگر کسی کو اس کے الٹا دیکھو تو جان لو کہ وہ نفس پرست ہے، خواہش کا بندہ۔ آئیے دیکھتے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چنانچہ جو اللہ کے گھروں میں فرائض کی پابندی کرتا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے۔ مسجدوں کو یہی مومنی آباد کرتے ہیں، نمازوں کے ذریعے، تلاوت اور ذکر و اذکار کے ذریعے، اور ان امور کو پورا کر کے جن کی خاطر ان مسجدوں کو قائم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ان عظیم گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ وہ بلند کیے جائیں اور ان میں اس کا نام یاد کیا جائے، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کے اندر صبح و شام وہ بڑی شان والے مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت اور لین دین، وہ دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی تاکہ اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ دے جو انہوں نے کیا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ یہاں ان روافظ اور خوارج جیسے اہل بدع کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جو حکام کی تکفیر کرتے ہیں اور ان کے پیچھے نہ تو جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی نماز باجمع۔ اہل بدعت کی ہی پہچان ہے، چنانچہ جب کسی کو دیکھو کہ مسلمانوں کے ساتھ وہ جمعہ اور جماعت میں شامل نہیں ہو رہا ہے تو جان لو کہ وہ اہل بدعت گمراہ اور خارجی ہے، خواہ حاکم ظالم ہو یا غادر۔ بہرحال مسجد میں جمعہ جماعت کی پابندی کرنا اہل الحق اہل السنہ کی دلیل ہے، اہل السنہ کے ہونے کی دلیل ہے، اسی لیے مصنف رحمہ اللہ نے انشاءاللہ کہا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان قال اللہ تعالی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد کا عادی ہے یعنی برابر مسجد میں نمازیں پڑھنے جاتا ہے تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدیں وہی آباد رکھتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن آیت اسی کے معنی کی تائید کرتی ہے۔ اسی طرح اہل السنہ اور اہل البدع میں ایک فرق جماعت کی پابندی کرنا، چنانچہ جو حاکم کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھتا ہو اس اعتقاد سے کہ وہ حاکم کافر ہے یا گنہگار ہے تو یہ بھی اہل بدعت کی علامت ہے، اہل السنہ کی علامت اس کے برعکس ہے۔ آگے کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ اگر کسی کو دیکھو کہ وہ جماعت کے ساتھ فرائض کی پابندی کرنے میں کوتاہی برتتا ہے تو جان لو کہ وہ نفس پرست ہے۔ بلا شبہ جو جماعت کے اندر کوتاہی کرے حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ابھارا ہے اور جو اس سے پیچھے رہے اس پر نفاق کا الزام لگایا، چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر آیا ہے ان اثقل صلاتنا المنافقین صلاۃ العشاء وصلاۃ الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما حبوا ولو حبوا ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجل فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم
لا یشهدون الصلاۃ فأحرق علیہم بیوتہم بالنار۔ نماز عشاء اور فجر منافقوں پر بہت بھاری ہے، اگر اس اجر کا انہیں علم ہو جاتا تو گھٹنوں کے بل چل کر آتے، اور میں نے تو ارادہ کیا کہ نماز کا حکم دوں کہ اسے قائم کیا جائے، اور ایک شخص کو کہوں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر چند لوگوں کو ساتھ لے کر جاؤں، اور پھر ایک ڈھیر لکڑیوں کو لے کر جو لوگ نماز میں نہیں آئے ان کے گھروں میں جلا دوں، ایندھن لے کر کے جاؤں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ تو یہ جو ہے مقابلے کے لیے لا سکتے ہیں، الگ سے انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے اس طریقے سے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے گھروں کے جلانے کا ارادہ کیا جو مسجد میں جماعت سے پیچھے رہ جاتے تھے۔ اس وعید کے ساتھ ساتھ جماعت کی فضیلت بھی بیان کی گئی، چنانچہ جو مسجد جاتا ہے اسے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اگر مسجد میں بیٹھ کر جماعت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں اس وقت تک دعا کرتے ہیں جب تک کہ اس کا وضو ٹوٹ نہ جائے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس پر رحم فرمائی، سے معاف کر دے، اللہ مرحم ہو بغفر لو۔ چنانچہ جماعت سے وہی پیچھے ہو سکتا ہے جس کے دل میں نفاق کی بیماری، فسق و فجور میں مبتلا ہو، اور پیچھے رہ جانے والے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس پر نفاق کا الزام لگایا گیا۔ چنانچہ جماعت سے پیچھے رہنا نفاق کی نشانی ہے۔ یہاں بتلانا مقصد یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب اور فرض عین امام احمد کے نزدیک، جبکہ دوسروں کے نزدیک فرض کفایہ، اور بعض کے یہاں سنت موقدہ، اور درست یہی ہے کہ یہ فرض عین ہے۔ میں نے اس تعلق سے پچھلے درس میں بیان کیا کہ ابن تیمیہ ابن حزم دونوں نماز کی صحت کے لیے جماعت کو شرط مانتے ہیں۔ لیکن راجح یہ ہے کہ جماعت واجب ہے، شرط نہیں ہے، اسی لیے اگر کوئی تنہا نماز پڑھ لیتا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، البتہ وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ تو سفر میں ترک کیا اور نہ ہی حضر میں، اور نہ ہی حالت جہاد میں، اور نہ ہی حالت خوف میں۔ چنانچہ شرعی طریقے سے نماز اسی وقت پوری ہوگی جب اسے جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں والحلال ما شہدت علیہ ما شہدت علیہ وحلفت علیہ انہ حلال وکذالک الحرام وما حاک فی صدرک فهو شبہہ۔ حلال وہ ہے جس کی گواہی دی جائے اور جس پر قسم کھائی جائے کہ وہ حلال ہے، اور اسی طرح حرام بھی، اور تمہارے سینے میں جو کھٹک جائے تو وہ شبہ والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال کھلا ہوا ہے، حرام بھی کھلا ہے، ان دونوں کے درمیان یعنی باہر چیزیں مشتبہ ہیں، شبہ کی ہے۔ چنانچہ حلال وہی ہے جو بالکل واضح ہو۔ بالکل اسی معنی میں اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا ہے الحلال بین الحلال بین الحرام بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بالکل کھلا ہوا ہے، ریکارڈ ہے، جس کی گواہی دی جائے اور جس پر قسم کھائی جائے کہ وہ حلال ہے، اور اسی طرح حرام بھی، تمہارے سینے میں جو کھٹک جائے تو وہ شبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں فرمایا الحلال بین والحرام بین بینہما شبہات، کہ حلال بالکل واضح کھلا ہوا ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے، دونوں کے درمیان شبہ کی چیزیں۔ چنانچہ حلال وہ ہے جو بالکل واضح ہو، جیسے غلہ جات، پھل اور وہ اموال جنہیں اللہ نے حلال کیا۔ بیوی اور وہ پاکیزہ چیزیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔
یہ امور ہیں جن کے بارے میں یقین ہونا چاہیے کہ اگر ان پر قسم دلایا جائے تو بھی قسم کھا کر کہہ دے کہ وہ حلال ہے۔ حرام کی مثال جیسے مردار کھانا، خنزیر کھانا، شراب نوشی کرنا، چوری کرنا، رشوت لینا، زناکاری کرنا، سود لینا اور اس طرح کی دوسری چیزیں حرام کی مثال جیسے مردار کھانا، خنزیر کھانا، شراب، غصب کیا ہوا یا چوری کا مال، رشوت، سود، زنا اور اس طرح کی دوسری چیزیں، یہ واضح محرمات میں سے ہے۔ بہت سارے لوگ، نہ کہ سب لوگ، چنانچہ علماء ان کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پر مشتبہ ہوتے ہیں، اور ایسی مشتبہ امور کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ انسان اپنی چیزوں، پسند کی ہوئی چیزوں کو حاصل کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اور جو شبہ میں پڑا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو کہیں باڑ کے کنارے ہی، کھیت کے کنارے جا کے چراتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان جانوروں کے بارے میں توقع یہی ہے کہ واقع ہو سکتا ہے، لیکن وہی چیز واپس لائے گی۔ چنانچہ مشتبہ امور میں پڑھنے اور ان میں تساہل برتنے سے آدمی حرام چیزوں میں واقع ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ مشتبہ امور سے پرہیز کرے، اور مشتبہ امور ان چیزوں کو کہتے ہیں جن میں حلال اور حرام دونوں کا شبہ ہو۔ اس لیے ایسے مشتبہ امور کے قریب نہ جاؤ، ان سے دور رہو، کیونکہ ان میں واقع ہونے سے حرام میں واقع ہونے کا خدشہ ہوگا۔ تو اس پر اللہ کے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، مثلاً ایک شخص کی کسی دوسرے ممالک میں شادی کرنا چاہتا ہے جہاں اس کی بہن رہتی ہے جس کے بارے میں اسے معلوم نہیں، انشاءاللہ اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔